بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے کہ امت مسلمہ پر فکری یلغار۔ دشمن جب اپنی عسکری قوت کے ذریعے اپنے مد مقابل کو زیر کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے تو پھر وہ فکری یلغار کرتا ہے۔ فکری یلغار کے نتیجے میں دشمن اپنے حریف کو ذہناً اس قدر کمزور کر دیتا ہے کہ وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے، جس سے اسے حق اور باطل، دوست اور دشمن، اچھائی اور برائی کی پہچان نہیں رہتی۔ حق جو سامنے ظاہر ہے، جس کی عقل بھی گواہی دے رہی ہو کہ یہی حق ہے، لیکن پھر بھی طالب پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ دوست جس کی وفاداری کا پورا یقین ہو، لیکن اس کے باوجود دشمن جس کی سازشیں عیاں ہوں کو گلے لگا لیا جاتا ہے۔ اچھائی جس کا فائدہ بھی ظاہر ہو، لیکن اس کے برعکس برائی جس کا نقصان واضح ہو کر اپنا لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دشمن آرام سے اپنے مقاصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ فکری یلغار سے دشمن کو اس قدر کامیابی ہوتی ہے کہ شاید اتنی کامیابی اسے اپنی تمام تر عسکری قوت سے بھی نہ ہوتی ہو، کیونکہ اس سے ذہن ہی بے بس ہو کر رہ جاتا ہے۔ آج امت مسلمہ کو دشمن کی اسی فکری یلغار نے اس قدر کمزور کر دیا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے دشمن کے آگے بھی بے بس نظر آتا ہے۔ حالانکہ آج امت مسلمہ دنیا میں تعداد کے لحاظ سے عیسائیت کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن حالت یہ ہے کہ چند لاکھ یہودیوں کے آگے بھی بے بسی کا شکار ہے۔ اس کے برعکس اگر امت مسلمہ کے حال سے ماضی کی طرف دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ بہت کم دفعہ ایسا ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن سے زیادہ ہوئی، ورنہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن سے کئی گنا کم ہوتی۔ نہ صرف تعداد کم ہوتی بلکہ وسائل کی بھی شدید قلت ہوتی، لیکن پھر بھی عزم باری تعالیٰ سے مسلمان اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن پر بھی غالب آ جاتے تھے۔ تاریخ کے اوراق کو دیکھا جائے تو اس کی واحد وجہ مسلمانوں کے ذہنوں کا اپنے خالق اور مالک اللہ پر مضبوط ایمان اور اس دین پر عمل پیرا ہونا تھا۔ یہی وہ مسلمانوں کی اصل طاقت تھی کہ شدید قلت تعداد اور وسائل کے باوجود وہ دنیا پر غالب رہے۔ لیکن آج معاملہ برعکس ہے۔ آج ہماری تعداد تقریباً 1.5 ارب ہے اور ہر طرح کے وسائل ہیں، لیکن پھر بھی بے بسی کی یہ حال ہے کہ چند گستاخان قرآن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام بھی نہیں لے سکتے۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہمارے کمزور ذہنوں پر فکری یلغار سے ہمارے ذہن اس قدر مفلوج ہو چکے ہیں کہ ہم بغیر کچھ سوچے سمجھے اس پروپیگنڈا اسلام آج کے ترقی یافتہ دور میں قابل عمل نہیں، خامخواہ اسلام جیسی عظیم نعمت سے دوری اختیار کر رہے ہیں، حالانکہ اس پروپیگنڈا کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی فطری عقلی دلیل ہے۔ اگر ہم حقیقت حال کا ذرا بغور جائزہ لیں تو حقیقت تو اس پروپیگنڈا کے برعکس ہے، کیونکہ آج دنیا کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ خطے یورپ، امریکہ اور روس میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام آج بھی اتنا ہی قابل عمل ہے جتنا 1400 سال پہلے تھا۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسلام آج قابل عمل نہیں بے حقیقت ہے۔ اسی طرح اس پروپیگنڈا کی کوئی فطری عقلی دلیل بھی نہیں ہے۔ حالانکہ آج کے دور کو عقل کا دور کہا جاتا ہے، کیونکہ اگر ذرا سا غور و فکر کیا جائے تو فطرت انسانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اس کائنات کا ایک اکیلا خالق ہے جس نے یہ کل کائنات اور ہم سب کو بنایا ہے۔ اس گواہی پر عقل کا تقاضا ہے کہ جس نے بنایا وہی اپنی بنائی ہوئی مخلوق کے متعلق بہت کچھ جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان عظیم ہے، بھلا جس نے بنایا وہ نہ جانے اور وہ باریک بین اور باخبر ہے۔ قرآن مجید عجیب معجزہ ہے کہ مختصر کلام میں بہت بڑی حقیقت بیان کر دیتا ہے۔ اس ایک آیات نے دنیا کے ان تمام باطل فلسفوں کی جڑ کاٹ دی جو اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ بنانے والا ہی اپنی بنائی چیز کے متعلق بہتر جانتا ہے۔ ہمارا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہی ہمارے بھلے برے کے متعلق بہتر جانتا ہے۔
اس نے ہمیں جس کام کو کرنے کا حکم دیا اور جس سے روکا اس میں ہماری بھلائی ہے، تو عقل کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی بسر کرنے کا جو طریقہ نظام، قانون اور ضابطۂ حیات دیا ہے، اس سے بہتر اور کوئی نظام زندگی نہیں۔ اور اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا بندوں کو دیا ہوا وہ نظام زندگی ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام ہی دنیا سے آخرت تک ہماری صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے قرآن مجید کو تدبر و فکر سے سمجھ کر پڑھے، اس کے معنی کو سمجھے، ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کریں، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ سمجھ کر محبت سے کریں، تاکہ دشمن کی فکری جلغار سے متاثر ہو کر اپنے ذہنوں کو اسلام سے بدظن نہ کریں۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔